السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج الحمدللہ ہمارا 5واں پارہ شروع ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اہل القرآن میں سے بنا دے اور ہماری قرآن کے ساتھ لگن کے اندر اضافہ فرمائے، اور جو لوگ ابھی تک اس سے جڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ مزید ان کو جوڑے رکھے، اور جو نہیں جڑے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے کہ وہ بھی قرآن کو اپنی زندگی کا لازمی جز بنائیں اور قرآن کو لے کر چلیں۔ تو شروع کرتے ہیں ہم اپنا لیسن۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات، اور شوہر والیاں، من النساء، عورتوں میں سے، الا، سوائے اس کے، ما، جو، ملکت، مالک ہوئے، ایمانکم، تمہارے داہنے ہاتھ، کتاب اللہ، فرض کر دیا ہے اللہ نے یا لکھ لیا ہے اللہ نے، علیکم، تم پر، وأحل، اور حلال کی گئی ہیں، لکم، تمہارے لیے، ما، جو، وراء، علاوہ ہیں، ذالکم، اس کے، ان، کے، تبتغوا، تم تلاش کرو، باموالکم، ساتھ اپنے مالوں کے، محصنین، پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے یا قید نکاح میں لانے کے لیے، غیر، نہ، مسافحین، بدکاری کرنے کے لیے، فما، تو جن سے، استمتعتم، فائدہ اٹھایا تم نے، بہ، ساتھ اس کے، منہن، ان عورتوں سے، فآتوہن، تو دو ان کو، اجورہن، مہر ان کے، فریضہ، مقرر، ولا، اور نہیں، جناح، کوئی گناہ، علیکم، تم پر، فیما، اس میں جو، تراضیتم، باہم رضامندی سے کرو تم، بہ، ساتھ اس کے، من بعد، بعد، الفریضہ، مہر مقرر کرنے کے، ان اللہ، بے شک اللہ، کانا، ہے، علیماً، علم والا، حکیما، حکمت والا۔ قرآن کریم کے اندر احسان کا لفظ 4 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ نمبر 1 شادی شدہ ہونا، نمبر 2 آزادی، نمبر 3 پاک دامنی، اور نمبر 4 اسلام۔ تو اس اعتبار سے محصنات کے 4 مطلب ہیں: منکوحہ عورتیں، آزاد عورتیں، پاک دامن عورتیں اور مسلمان عورتیں۔ تو یہاں جو ہے شوہر والیاں یعنی کہ شادی شدہ عورتیں مراد ہیں۔ اس کی شان نزول میں آتا ہے کہ جب بعض جنگوں میں کافروں کی عورتیں بھی مسلمانوں کی قید میں آ کر لونڈیاں بنا دی گئیں تو مسلمانوں نے ان سے ہم بستری کرنے میں کراہیت محسوس کی، کیونکہ وہ شوہر والیاں تھیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی، جس سے یہ معلوم ہوا کہ جنگ میں حاصل ہونے والی کافر عورتیں جب مسلمانوں کی لونڈیاں بن جائیں تو شوہر والیاں ہونے کے باوجود ان سے مباشرت کرنا جائز ہے، البتہ استبراء رحم ضروری ہے، یعنی کہ ایک حیض آنے کے بعد یا حاملہ ہیں تو وضع حمل کے بعد ہی ان سے جنسی تعلق قائم کیا جائے گا۔ لونڈی کا مسئلہ یہ ہے کہ نزول قرآن کے وقت غلاموں اور لونڈیوں کا سلسلہ عام تھا،
جسے قرآن نے بند نہیں کیا، البتہ ان کے بارے میں ایسی حکمت عملی اختیار کی گئی کہ جس سے غلاموں اور لونڈیوں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں حاصل ہوں۔ اس کے دو ذریعے تھے۔ ایک تو بعض خاندان صدیوں سے ایسے قدیم روایتی جنگوں کے نتیجے میں غلام ہی چلے آ رہے تھے کہ ان کی نسلوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور ان کے مرد اور عورتیں فروخت کر دیے جاتے تھے۔ یہی خریدے ہوئے مرد اور عورتیں غلام اور لونڈی کہلاتے تھے۔ مالک کو ان سے ہر طرح کا فائدہ اٹھانے کا حق حاصل ہوتا تھا۔ دوسرا ذریعہ اسلامی جنگوں میں قیدیوں والا تھا کہ کافروں کی قیدی عورتوں کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا اور وہ ان کی لونڈیاں بن کر ان کے پاس رہتی تھیں۔ اس دور میں قیدیوں کے لیے کوئی بین الاقوامی قانون تو تھا نہیں، اس لیے یہ اس دور کے اعتبار سے قیدیوں کے لیے بہترین حل تھا، کیونکہ اگر انہیں معاشرے میں یوں ہی آزاد چھوڑ دیا جاتا تو معاشرے میں ان کے ذریعے سے فساد پیدا ہوتا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں جیسے کہ بنی اسرائیل تھے، وہ غلام قوم تھے۔ جب ان کو آزادی ملی تو انہوں نے زمین کے اندر کتنے زیادہ درجے کا فساد کیا۔ تو بالکل اسی طرح، کیونکہ ذہنی طور پہ جو لوگ غلام ہوتے ہیں، اور یعنی کہ وہ جسمانی بھی غلام ہوتے ہیں اور ذہنی بھی غلام ہوتے ہیں، تو پھر ان کی اپنی کوئی خاص سوچ سمجھ تو ہوتی نہیں ہے، لہٰذا وہ ہر اس چیز کے اندر شامل ہو جاتے ہیں جو کہ دوسروں کے لیے نقصان کا باعث ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کے دلوں میں لوگوں کے لیے غصہ اور نفرت اور انتقام یہ سب بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ جب وہ آزادی حاصل ہو جاتی ہے ان کو، تو ایک یہ بھی سوچ آتی ہے کہ اب ہماری مرضی، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں۔ تو یعنی وہ جو سوچ ہے نا کہ جو چاہے کر سکتے ہیں، تو پھر وہ فساد کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو اسی لیے اسلام میں غلامی کو مکمل طور پہ اس ٹائم ختم نہیں کیا گیا ایک دم سے، لیکن وقتاً فوقتاً قیدیوں کی رہائی کا سلسلہ جو تھا، غلاموں کی رہائی کا، وہ چلتا رہا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ شادی شدہ مسلمان عورتیں جو ہے وہ حرام ہیں، تاہم اگر کافر عورتیں بھی ہیں تو وہ بھی حرام ہیں، الا یہ کہ وہ مسلمانوں کی ملکیت میں آ جائیں۔ اس صورت میں استبراء رحم کے بعد وہ ان کے لیے حلال ہیں۔ پھر یہاں پہ یہ بھی فرمایا کہ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے علاوہ تمہارے لیے عورتیں جو ہے وہ حلال ہیں، یعنی کہ جو محرمات پیچھے بیان کی گئی ہیں ان کے علاوہ ایک یہ شادی شدہ عورتیں، پھر اس کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں ان سے نکاح حلال ہے، یعنی کہ ان سے نکاح پھر کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ 4 چیزیں اس میں ہوں۔ اول یہ کہ طلب کرو، یعنی کہ ان تبتغوا، یعنی دونوں طرف سے ایجاب و قبول ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مال، یعنی کہ حق مہر ان کو ادا کرو۔ تیسری یہ ہے کہ ان کو جو شادی کرنی ہے دائمی قبضے میں لانا مقصود ہو، صرف یہ نہیں کہ وقتی طور پر شہوت رانی کی غرض ہو، یعنی کہ جیسے کہ زنا ہے یا اس میں متع بھی ہوتا ہے جو شیعوں کے اندر رائج ہے، یعنی جنسی خواہش کی تسکین کے لیے چند روز یا چند گھنٹوں کا نکاح۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ چھپی یاری یا دوستی نہ ہو بلکہ گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو۔ یہ چاروں شرطیں اس آیت سے مستفاد ہیں۔ اس آیت سے جہاں شیعوں کے متع کا بطلان ہوتا ہے، وہیں مروجہ حلالہ کا جو ناجائز طریقہ ہے وہ بھی اس سے غلط ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد بھی عورت کو نکاح کی دائمی قید میں لانا نہیں ہوتا، بلکہ عموماً یہ صرف 1 رات یا چند راتوں کے لیے مقرر کیا جاتا ہے۔ پھر یہاں پر اس امر کی بھی تاکید ہے کہ جن عورتوں سے تم نکاح شرعی کے ذریعے سے فائدہ اٹھاؤ تو انہیں ان کا مقرر کردہ مہر ضرور ادا کرو۔ ہاں، یہاں پہ یہ بھی بات کہی جا رہی ہے کہ اگر مہر مقرر کر لینے کے بعد آپس کی رضامندی سے کوئی کسی طرح کی کوئی کمی بیشی کر لیتا ہے تو اس کو اختیار دیا گیا ہے۔ استمتاع کے لفظ سے شیعہ حضرات جو ہیں وہ نکاح متع کا اثبات کرتے ہیں، حالانکہ اس سے مراد نکاح کے بعد صحبت اور مباشرت کا استمتاع ہے، جیسا کہ ابھی میں نے بیان بھی کیا۔ البتہ متع جو ہے یہ ابتدائے اسلام میں جائز رہا، اور اس کا جواز اس آیت کی بنیاد پر نہیں تھا بلکہ اس رواج کی بنیاد پر تھا جو اسلام سے پہلے چلا آ رہا تھا، لیکن پھر اس کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا گیا، تو متع جو ہے اب وہ حرام ہے۔
پھر فرمایا ومن اور جو کوئی لم نہ یستطع استطاعت رکھے منکم تم میں سے طولن مالداری کی ان کے ینکحا وہ نکاح کرے المحصناتی آزاد عورتوں سے المؤمناتی مومنہ عورتوں سے فمما پھر جن کے ملکت مالک ہوئے ایمانکم تمہارے داہنے ہاتھ من فتیاتکم تمہاری لونڈیوں میں سے المؤمنات مومنہ واللہ اور اللہ اعلم زیادہ جانتا ہے بِایمانکم تمہارے ایمان کو بعضکم تم میں سے بعض من بعض بعض سے ہیں فانکحوہن تو نکاح کرو ان سے بِاذن ساتھ اجازت کے اہلہن ان کے اہل کی یا ان کے ولیوں کی وَآتُوهُنَّ اور دو ان کو اجورہن مہر ان کے بالمعروف دستور کے مطابق محصنات پاک دامن ہوں غیر نہ مصافحات بدکاری کرنے والیاں ولا اور نہ متخذاتی بنانے والیاں اخدان چھپے دوست فَإِذَا پھر جب احسننا وہ نکاح میں آ جائیں فَإِن پھر اگر اتینا وہ آئیں بفاحشۃ ساتھ بے حیائی کے فعلیہن تو ان پر ہے نصف آدھی ما جو علی اوپر المحصنات آزاد عورتوں کے ہے من العذاب سزا میں سے ذالکا یہ لمن واسطے اس کے ہے جو خشی العنتا جو ڈرے یا جس کو اندیشہ ہو منکم تم میں سے وَأَن اور یہ کہ تصبروا تم صبر کرو خیرٌ بہتر ہے لکم تمہارے لیے واللہ اور اللہ غفور بخشنے والا ہے رحیم رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر ایک حکم یہ ہے کہ جو شخص آزاد عورتوں سے نکاح کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ مال والا نہ ہو کہ وہ آزاد عورتوں سے نکاح کر سکے تو اس کو چاہیے کہ وہ کسی لونڈی سے نکاح کر لے جو کہ مومنہ لونڈی ہو اور نکاح کرنا ہے اس کے اہل سے پوچھ کر۔ اور اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ لونڈیوں کا جو مالک ہے وہی لونڈیوں کا ولی ہے۔ لونڈی کا کسی جگہ نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح غلام بھی اپنے مالک کی اجازت کے بغیر کسی جگہ شادی نہیں کر سکتا۔ پھر یہاں پہ یہ بھی بات کہی جا رہی ہے کہ ان لونڈیوں کو بھی حق مہر دیا جائے گا اور ان کو نکاح میں لایا جائے گا اگر وہ پاک دامن ہوں گی، بدکاری کرنے والی نہیں ہوں گی، نہ وہ چھپے دوست بنانے والی ہوں گی۔ پھر بالفرض اگر وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتی ہیں، کوئی زنا کی مرتکب ہو جاتی ہیں تو ان کے اوپر آدھی سزا ہے جو آزاد عورتوں کے لیے ہے اس سے۔ کیونکہ آزاد عورتوں کی جو سزا ہے وہ 100 کوڑے کی سزا ہے اور جو لونڈی کی سزا ہے وہ 50 کوڑوں کی سزا ہے، یعنی شوہر والی لونڈیوں کو 100 کوڑوں کے بجائے 50 کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ گویا ان کے لیے سزائے رجم نہیں ہے کیونکہ وہ نصف نہیں ہو سکتی، اور غیر شادی شدہ لونڈی کو تعزیری سزا ہوگی۔ یہ تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی موجود ہے کہ جو غیر شادی شدہ لونڈی ہوگی اس کو تعزیری سزا دی جائے گی، یعنی تعزیری کہتے ہیں جو قانون جو سزا مقرر کرے وہ سزا دی جائے گی۔ لیکن جو شادی شدہ لونڈی ہوگی اس کو 50 کوڑوں کی سزا دی جائے گی، کیونکہ رجم کی جو سزا ہے وہ تو پورا ہی سنسار کرنا ہے، اس کے اندر آدھی ہو ہی نہیں سکتی، تو اس لیے آدھی سزا ہے تو یعنی 50 کوڑوں کی سزا ہے۔ اور پھر یہاں پہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ لونڈیوں سے نکاح کرنے کی اجازت ان لوگوں کو دی گئی ہے جو کہ اپنے شہوانی جذبات کے اوپر کنٹرول رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی وہ اپنے شہوانی جذبات کو کنٹرول نہیں کر سکتے اور ان کو ڈر ہے کہ کہیں وہ بدکاری میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اگر بدکاری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے تو پھر لونڈی سے نکاح کر لے،
اور اگر اس کو ایسا کوئی اندیشہ نہ ہو تو اس کے لیے پھر صبر بہتر ہے، یعنی وہ اس وقت تک صبر کرے جب تک کہ کسی آزاد عورت سے شادی کرنے کے قابل نہیں ہو جاتا۔ اسی کے ساتھ ہمارے آج کے لیسن کا اختتام ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔